بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, آمین. جیسا کہ میرا نام انعام ہے, میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کی اسٹوڈنٹ ہوں. جیسا کہ ہم انٹرویوز میں ہر ایک نئے مہمان کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں, ان کے بارے میں جانتے ہیں, ان کے لائف جرنی کے بارے میں, اور سب سے بڑی بات کہ ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں. تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس انٹرویو کو, اور اپنی گیسٹ کو السلام علیکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم دعا فاطمہ چیٹ جی پی ٹی والی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک میم, آپ کیسی ہیں؟ جی میں بھی میم الحمد للہ مس دعا فاطمہ ٹھیک ہوں. جی دعا فاطمہ, میری آڈینس جی آپ کو نہیں جانتی, تو آپ پلیز اپنا تعارف کروا دیں ان سے, تاکہ وہ آپ کو جان سکیں کہ آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں اور کیا کرتی ہیں. جی بالکل میم. تو میم السلام علیکم, میرا نام دعا فاطمہ چیٹ جی پی ٹی والی ہے, اور میں یہاں اسکول کرنٹلی کیمپس کی فیسیلیٹیٹر ہوں. بیسیکلی میرے تعلق ٹنڈا پناہ ضلع رحیم خان سے ہیں, لیکن ہم کراچی شفٹ ہوئے ہیں تاکہ ہم ریحان اسکول کے ریحان اسکول سے اے آئی کی نالج لے سکیں. نائس, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ سفر کر رہی ہیں, تو آپ کو اس سفر کا بھی بہت اجر ملے گا. چلے میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ نے ریحان اسکول فرنگی کیمپس ہی کیوں جوائن کیا, آپ نے کوئی اور اسکول کیوں نہیں جوائن کیا؟ ریحان اسکول کے سے پہلے میں ٹریڈیشنل اسکول میں ہی پڑھتی تھی, تو اس میں یہ تھا کہ وہاں ہمیں کاپیز اور پینسل کے ذریعے سے پڑھایا جا رہا تھا, جبکہ ریحان اسکول دنیا کا پہلا اسکول ہے جس میں ہمیں موبائل لیپ ٹاپ کے ذریعے سے نالج دی جا رہی ہے. تو اس لیے میں نے ریحان اسکول کو چوز کیا, کیونکہ یہاں بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ہمیں پڑھایا جا رہا ہے. پریکٹیکل چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جیسے اسکول سے, اچھی ہمیں چیزیں سکھائی جا رہی ہیں, اسکل سکھائی جا رہی ہیں بہت سی. تو اس لیے میں نے ریحان اسکول کو چوز کیا, کیونکہ ٹریڈیشنل اسکول میں 10 سال سے پڑھ رہی تھی, اور مجھے اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوا جتنا مجھے ریحان اسکول کو. ابھی مجھے 2 months ہو گئے ہیں جوائن کیا, تو 2 months میں مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا, تو اس لیے میں نے ریحان اسکول کو چوز کیا. ماشاء اللہ, یہ تو آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ ریحان اسکول میں ایک جدید اور اے آئی ٹولس کو یوز کر کے ہمیں نالج دیا جا رہا ہے, اور جو کہ بہت ضرورت بھی ہے اور اچھا بھی ہے, سب کے لیے فائدے مند ہے. تو میں آپ سے اگلا کوشچن کر سکتی ہوں؟ جی دعا فاطمہ, آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ جی میم, میں آپ کی آواز سن سکتی ہوں. جی بالکل. میرا آپ سے اگلا سوال یہی ہے کہ آپ اس جی آپ نے ریحان اسکول میں ایز اے فیسیلیٹیٹر ہی کیوں جوائن کیا, آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کیوں نہیں جوائن کیا؟ میم میں نے ایز اے فیسیلیٹیٹر اس لیے جوائن کیا کیونکہ جب میری میٹرک کے مطلب امتحان ہو رہے تھے, تو میرے بابا جی سے ریحان والے سے ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے میرے بارے میں پوچھا تھا کہ ہم آگے سے کیا کرنا ہے کیونکہ میٹرک مکمل کر رہی تھی. تو پھر سر ریحان نے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ آپ ریحان اسکول میں جائیں, کیونکہ میرے بہن بھائی پہلے سے ریحان اسکول میں پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہاں جائیں اور یہاں اسے ایز اے فیسیلیٹیٹر جوائن کروا دیں. تو اس لیے پھر جب ہم یہاں اسکول آئے تو پھر میں نے ایز اے فیسیلیٹیٹر جوائن کیا. پہلے میں نے یہاں 2 months کی ٹریننگ لی فیسیلیٹیٹر کے طور پہ, اور اب میں ایز اے فیسیلیٹیٹر ڈیوٹی دے رہی ہوں. جی اس کا مطلب آپ نے ریحان, جی بہت اچھی بات ہے کہ آپ ریحان اسکول کو جوائن کیا. تو اس کا مطلب کہ آپ نے ریحان اللہ والا سے, سر ریحان سے آپ نے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا اور اسکول کو جوائن کیا؟ جی میم, جب مطلب میرے ایگزام کے دوران ہی جب میرے یہاں سر ریحان والے نے پیرنٹ میٹنگ رکھی تھی, کیونکہ میرے بہن بھائی پہلے سے پڑھتے تھے, تو میرے بابا نے بھی وہ جوائن کی. تو جب وہ اسے سوال کیا گیا, تو پھر میرے بابا نے ان سے سوال کیا, پھر اس طرح انہوں نے ہمیں سجیسٹ کیا.
تو میں پہلے بھی 2-3 دفعہ ریحان اسکول کو وزٹ کر چکی تھی پراپر جوائن کرنے سے پہلے، کیونکہ جب میری چھٹیاں ہوتی تھی تو میں آتی تھی کراچی میں، اور میرے بابا کہتے تھے آپ جایا کریں ریحان اسکول ریگولر، جب تک آپ کی چھٹیاں ہیں آپ جائیں وہاں. تو پھر میں آتی تھی ریحان اسکول میں نے بہت کچھ انہیں دنوں میں ہی سیکھ لیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آگے میں نے ریحان اسکول ہی آنا ہے، تو ابھی سے ہی کیوں نہ سیکھ لیں کچھ چیزیں. تو اس طرح پھر ریحان اسکول میں ایز اے فیسیلیٹیٹر جوائن کر لیا پراپر. نائس نائس. اس کا مطلب آپ کے والدین کے علاوہ باقی ساری فیملی ریحان اسکول میں شفٹ ہو گئی ہے. جی نہیں، جب میرے ایگزام ہو رہے تھے، مطلب جب میرے بابا کو ریحان اسکول کا پتہ چلا تھا تو وہ آئے تھے ریحان اسکول، تو انہوں نے جب ریحان اسکول کو وزٹ کیا تو انہیں بہت زیادہ اچھا لگا تھا. تو پھر اس طرح میرے چھوٹے بھائی نے بھی وزٹ کیا ریحان اسکول کو. پھر ہم پنجاب میں رہتے تھے تو پھر وہ آئے کراچی اسکول کو وزٹ کیا تو پھر انہیں بھی بہت زیادہ پسند آیا. تو پھر میرے بابا نے میرے چھوٹے بھائی کو یہاں ایڈمیشن دلوا دیا، اور پھر جب 2-3 دنوں میں اس کی پروگریس دیکھی تو بہت زیادہ اس کا کانفیڈنس وہ بہت زیادہ اچھی فیل ہو چکا تھا. وہ ویڈیوز وغیرہ بنایا تھا، کیا پوسٹ وغیرہ بنایا تھا. تو اس سال جب میری چھوٹی بہن نے دیکھا تو اسے بھی شوق ہوا کہ میں نے بھی وہاں جانا ہے. تو نومبر تھا تب 2023، تو میرے پیپرس بھی ہونے والے تھے، مارچ میں 5 months رہتے تھے. تو اس طرح پھر میرے بابا نے کہا تو پھر میرے بابا نے آدھی فیملی کو کراچی شفٹ کر دیا. اس میں میرا چھوٹا بھائی میں اور میری ماں شامل تھی. تو باقی میرا بڑا بھائی ویسے ہی وہ کیڈٹ کالج پاڑا میں ہاسٹل میں پڑھتا تھا، اور جو میرا چھوٹا بھائی تھا وہ بھی ہاسٹل میں تھا، تو فیملی بھی طرح تھا، سب سے چھوٹا بھائی تھا. اور پھر اس طرح ہماری فیملی پوری اوپر ہی گئی تھی، کیونکہ میری مما کراچی میں تھی، میرے بابا اور میں پنجاب میں تھے. تو اس طرح ہماری پوری فیملی بکھر گئی تھی. لیکن جیسے ہی میرے میٹرک کے امتحان ہوئے، وہاں سے جہاں سے میرے میٹرک کے امتحان ہوئے وہاں سے میرے بھائی کے FSC کے امتحان ہو گئے تھے. اینڈ میرے چھوٹے بھائی کا ہیز ابھی چل رہا تھا، تو پھر تب میرے بابا سے لے آئے تھے. تو اس طرح پھر ہم کراچی میں آ گئے سب لوگ. لیکن اب بھی میرے بابا پنجاب میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کاروبار وہیں ہے، تو اس لیے انہیں تھوڑی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن کچھ کھانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے. نہیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو. آپ کے بابا بے شک آپ سے دور ہیں لیکن وہ آپ کے اتنے ہی دل کے قریب بھی ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا کرتے رہا کریں. اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے والدین نے ہمت دکھائی ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی. آپ پلیز اپنا مائک ان میوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں جی. بہت شکریہ جی. آپ کے والدین نے آپ کی بہت ساتھ دی ہے، اور جیسا کہ ہماری سوسائٹیز میں نا بہت مشکل ہے کہ والدین کو بلیو کروانا کہ یہ جو ریحان اسکول ہے وہ ایک ٹریڈیشنل اسکول سے بہت ڈفرینٹ اسکول ہے. اور تو میں نے ایسے اپنی سوسائٹیز میں اپنے سراؤنڈنگ میں بہت دیکھا ہے کہ والدین نہیں کہتے نہیں بس یہی صحیح ہے، بکس جہاں پڑھائی جاتی ہیں وہ اسکول صحیح ہے، یہ تو ایسے بچوں کو بگاڑنے والا اسکول ہے. تو کیا آپ ایسا سمجھتی ہیں کہ بچے یہاں پہ بگڑ سکتے ہیں؟ میم بالکل بھی نہیں. تو یہاں پہ بچوں کو کیا ٹریننگ دی جاتی ہے، اسٹوڈینٹس کو کیا ٹریننگ دی جاتی ہے، تاکہ آپ ہمارے ان والدین کو بتا سکیں کہ جو ڈرتے ہیں کہ ہم نے اسکول میں ایڈمیشن نہیں کروانا، تاکہ ان کا وہ ڈر ختم ہو، ان کو پتہ چلے اور اپنے بچوں کو اچھا مستقبل وہ بنا سکیں. تو آپ پلیز ان کو کیا ایسے ہی بتائیں ریحان اسکول کے بارے میں مزید، کہ ان کے بچوں کو کسی قسم کا ڈر نہیں اور ان کو ٹریڈیشنل اسکولس کے سے اچھے پڑھائی دی جا رہی ہے اور جدید دی جا رہی، ماڈرن ہے. جی تو میم جیسے کہ اگر والدین بچوں کی باتیں نہیں کرتے، تو جب وہ ریحان اسکول کو وزٹ کرتے ہیں تو جو ہمارے پرنسپل ہوتے ہیں تو وہ والدین کی یہ سجیسٹ کرتے ہیں اگر آپ کو اسکول سے نہیں آ رہا تو آپ آئیں ریحان اسکول. جس طرح بچے آتے ہیں تو آپ بھی انہیں کے ساتھ آئیں اور دیکھیں کیا کیا کام ہو رہا ہے، اور آپ بھی بچوں کے ساتھ سیکھیں. تو ہمارے اسکول میں یہی کام ہوتا ہے. تو جو موسٹلی جو والدین ہیں جو پنجاب سے فیملیز آئی ہوئی ہیں ریحان اسکول کی، تو جو ان کے جو والدین ہیں وہ ریحان اسکول کو روز آتے ہیں، روز دیکھتے ہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، اور وہ بھی کچھ سیکھتے ہیں. کیونکہ پنجاب سے جو فیملیز آئی ہوئی ہیں انہیں تو ریحان اسکول میں بلیو ہے، تبھی تو وہ اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا کے آئی ہیں کہ پنجاب سے کراچی آ گئے ریحان اسکول سے نالج لینے کے لیے. تو وہ آتی ہیں، وہ خود بھی سیکھتی ہیں، آپ بچوں پر بھی نظر رکھتی ہے کہ وہ کام کر بھی رہے ہیں، یہی سارے موبائل ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں زیادہ تر گیم وغیرہ لگ جاتے ہیں. لیکن وہ پھر خود بھی چھوڑ سکتی ہیں،
اور اپنے بچوں کو بھی کہتی ہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو وہ مطلب اپنے بچوں پہ بھی ایسے نظر رکھتی ہیں اور خود بھی سیکھتی ہیں، جس سے ان میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جی جو خود بالکل، رہائشی ہیں کراچی کے، تو انہیں بھی یہاں سے یہی سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں کس طرح کام کیا جا رہا ہے، آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ جب تک والدین اگر وہ چیز سیکھ لیتے ہیں تو گھر میں گھر میں بچوں کو گائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہونی ہے، یہ چیز اس طرح ہونی ہے۔ اگر وہ گھر میں ہو اسے کسی طرح کی پرابلم ہوگی ہے تو وہ خود بھی اسے بتا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے اسکول میں یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ والدین آئیں اور خود سیکھیں اور جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں پہ میں نے، کیونکہ ہماری آن لائن بھی کلاس ہوتی ہے تو وہاں پہ پیرنٹس کی میٹنگ ہوتی ہے، تو اور یہاں اسکول ریکویسٹ بھی کرتا ہے پیرنٹس سے کہ وہ ویک میں ایک دن اپنے بچے کے ساتھ 2 hours ضرور بیٹھے، وہ دیکھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری، اس طرح والدین کو بھی رہے گا کہ ہمارا بچہ بگڑ نہیں رہا، ہمارا بچہ غلط کاموں میں نہیں شامل ہو رہا، تو وہ مطمئن ہو جائیں گے، سیٹسفائی ہو جائیں گے اور اپنے بچوں کا اچھا مستقبل بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہی ہے کہ آپ مینز سوری بھول گئی ویسے، چلیے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایز اے فیسیلیٹیٹر یوز، آپ بھی کہہ رہی ہوں گی میں ریحان اسکول کے بارے میں اس لیے زیادہ اس پہ بات کر رہی ہوں کیونکہ ہماری سوسائٹی کو یہ ابھی بہت ضرورت ہے اس بات کا یقین دلانا کہ یہ جو کوریکولم ہے یہ بچوں کو بگاڑنا نہیں ہے، بچوں کو سنوارنا ہے ہم نے، تو اس لیے اس پہ بات کر رہی ہوں۔ تو میں ایز اے فیسیلیٹیٹر یہی بتا رہی ہوں کہ ایز اے فیسیلیٹیٹر آپ کی ریحان اسکول میں کیا ڈیوٹیز بھی ہیں کہ بس آپ ٹریننگ ہی کر رہی ہیں؟ یہاں اسکول میں ایسا ہے کہ ایک ایک کلاس میں 2 یا 3 فیسیلیٹیٹرز ہیں، تاکہ اگر کیونکہ فیسیلیٹیٹر کے بھی ٹاسک ہوتے ہیں کہ آپ نے ٹاسک کرنا ہے، تو اگر ایک فیسیلیٹیٹر اپنا انٹرویو کرنے گیا ہوا ہے تو دوسرا فیسیلیٹیٹر بچوں پہ نظر رکھ سکے۔ تو اس طرح ہمارے اسکول میں ہوتا ہے کہ 2 2 3 3 فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں کلاسز میں۔ تو فیسیلیٹیٹر کی یہ جاب ہوتی ہے کہ یہاں اسکول میں اسے اپنے ڈیولپمنٹ کے ٹاسک بھی مکمل کرنے ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈینٹس کرتے ہیں اپنے ڈیولپمنٹ کے ٹاسک، اور اسے بچوں پہ جو ان کے ٹاسک مکمل کروانے ہوتے ہیں انہیں بار بار گائڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے ٹاسک مکمل کر سکتے ہیں۔ اینڈ نمبر 2 پہ انہیں اپنی پروگرس شیٹ بنوانی ہوتی ہے کہ کس طرح آپ اپنی پروگرس شیٹ بنائے، اینڈ ان کے اٹینڈنس وغیرہ، اور انہیں مطلب جیسے گیسٹ آتے ہیں انہیں اوپر نیچے لے کے جانا، یا پھر جب اسمبلی ہوتی ہے تو یہ ہمارے فیسیلیٹیٹرس کے ٹاسک ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی کلاس وغیرہ ہو رہی ہو یا پھر کوئی گیسٹ آتے ہیں تو اسے سیلفی وغیرہ کس کا بنانے، انہیں ہر چیز میں انہیں گائڈ کرتے ہیں فیسیلیٹیٹرس۔ تو اس لیے فیسیلیٹیٹرس کا یہ کام ہوتا ہے دھیان سے۔ اس کے علاوہ جو نیو فیسیلیٹیٹرس ہوتے ہیں، تو جب نیو فیسیلیٹیٹر کوئی آتے ہیں تو دھیان اسکول میں انہیں کورس 1 مکمل کروایا جاتا ہے جو کہ سبحان والا کا ہے، اور اس کے علاوہ انہیں گائیڈنس دی جاتی ہے۔ ایک ہفتہ انہیں اس سے پہلے ایک ہفتہ نا تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے بس چپ کر کے آبزرو کرنا کلاس کو، کس طرح یہاں پڑھایا جا رہا ہے، آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے، صرف آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ کس طرح یہاں پڑھایا جا رہا ہے، کس طرح کام کروایا جا رہا ہے۔ آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے، ورنہ آپ جا سکتے ہیں، کیا آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو پھر انہیں اتنے 1 ویک میں کورس 1 کروایا جاتا ہے سبحان والا کا۔ تو ہمارے یہاں فیسیلیٹیٹرس کی یہی جاب ہے۔ گڈ گڈ، فیسیلیٹیٹر اس کا مطلب ایز اے ٹیچر، مطلب ایز اے ٹیچر ڈیوٹی دے کے بچوں کو گائڈ کریں اور ان کو دعا آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں پلیز۔ جی تھینک یو سو مچ۔ جی دعا آپ کا کیمرہ بہت موو ہو رہا ہے تو آپ پلیز اسے ایک جگہ پہ اسٹاپ کر دیں۔ جی گڈ ہو گیا، تھینک یو۔ آپ نے بہت اچھا بتایا کہ ریحان اسکول میں فیسیلیٹیٹر کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، تو یہ بہت اچھی ہے۔ آپ اسے اپنی عبادت سمجھ کے کیجیے گا تاکہ جیسا کہ آپ ڈیوٹیز کر رہی ہیں جن بچوں پہ کریں، کل کو بچے کچھ بنیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، تو اسی لیے آپ کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ کی ڈیوٹیز بہت اچھی ہیں، آپ اس کو اچھی سے انجام دیجیے گا۔ چلیں اب ہم نے ریحان اسکول کے بارے میں بہت ساری باتیں کر لی ہیں، اب تھوڑا سا ہم آپ کی طرف آتے ہیں کہ فنی کوشچن کرتے ہیں کہ آپ شرارتیں کرتی تھی تو آپ کو سب بچپن میں اپنی شرارتیں
یاد ہے کہ آپ کون سی زیادہ کرتی تھی اور جس سے لوگ تنگ ہوتے تھے، یا ابھی تک بھی آپ کرتی ہیں؟ ہمیں پلیز اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم تھوڑا سا ہنس لیں اور آڈینس کو بھی ہنسا دیں۔ مجھے بچپن کا تو یاد نہیں ہے، لیکن اب میں زیادہ شرارتی نہیں کرتی۔ اب میں مطلب جیسے بندے کی نیچر ہوتی ہے، ہر کوئی بندہ الگ الگ نیچر کا ہوتا ہے، کہ کوئی زیادہ ملنسار ہوتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، تو میں میرا وہ نیچر نہیں ہے، میں بس چپ رہتی ہوں زیادہ، مطلب میں خاموش رہتی ہوں۔ تو اگر میں بات کرتی ہوں تو میں اپنی فرینڈس کے علاوہ گروپ فرینڈس، جیسے کہ فرینڈ کا گروپ ہوتا ہے، تو میں زیادہ بات نہیں کرتی ہوں، اور میں اپنے فرینڈس کے گروپ میں سب سے زیادہ بات کرتی ہوں، لیکن میں عید جیسے کہ نیو ماحول میں ایڈجسٹ ہونا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور میں وہاں زیادہ فرینڈس بھی نہیں بناتی، تو میں خاموش خاموش رہتی ہوں، اور جو میرے فرینڈس کا گروپ میں ان میں سب سے زیادہ بات کرتی ہوں میں۔ اچھا، ابھی آپ کہتی ہیں میں خاموش بھی رہتی ہوں اور باتیں فرینڈس بھی سب سے زیادہ کرتی ہیں۔ پتہ ہے آپ کو خاموشی عبادت ہے۔ آپ خاموش اس وجہ سے رہا کریں کہ عبادت ہے، اس طرح آپ کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ تو اچھی بات ہے۔ بائی دی وے میں بھی بہت خاموش طبیعت کی مالک ہوں، کہ میں بہت کم بولتی ہوں، لیکن شادی کے بعد میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت زیادہ بولتی ہوں، کہ سر کھاتی ہوں۔ تو میرا نیکسٹ کوشچن یہی ہے کہ آپ کراچی آئی ہیں، تو آپ کراچی گھومنے بھی گئی ہیں کہیں؟ تو پلیز اگر کہیں گھومنے گئی ہیں تو ہم اس جگہ کے بارے نام بتائیں، اور آپ کو مزہ آیا وہاں؟ جی مجھے ابھی کراچی ہوئے 2 months ہو گئے ہیں، اور میرے ماما ہیں انہیں 6 months ہو گئے ہیں۔ تو جب بھی میرے بابا آتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتے ہیں، وہ 15 دن میں ایک دفعہ ضرور آ جاتے ہیں۔ مطلب وہ وہاں اکیلا فیل کرتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، پھر جب بھی ان کا دل کرتا ہے 15 دن میں آ جاتے ہیں، مہینے میں آ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی تو ہفتے بعد ہی آ جاتے ہیں۔ تو جب بھی آتے ہیں تو ہمیں ضرور کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتے ہیں۔ تو پنجاب سے فیملیز آئی ہیں تو ہم ان کے ساتھ اپنا شیڈول کر لیتے ہیں، کیونکہ سنڈے کا دن ہوتا ہے تو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، تو ہم سب جو پنجاب سے جتنی بھی فیملیز آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم ایک ساتھ گھومنے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ہم جب پہلے تو ایک ایک جگہ گھومتے تھے، لیکن پچھلے سنڈے جب ہم گئے تھے 2-3 فیملیز اکٹھے ہوئی تھی تو ہم 4 جگہ ایک ساتھ ہی گھوم آئے تھے۔ تو اس طرح جب ہم گھومتے ہیں تو ہمارا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، کیونکہ دن میں کام کرتے بہت زیادہ بور ہو جاتا ہے، تو اس سے ہمارا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ پھر ہمیں مزہ بھی بہت آتا ہے، کیونکہ 2-3 فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں، پھر فیملیز کے ساتھ اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو میں بہت زیادہ جگہ گھومنے گئی ہوں، لائک سی ویو اینڈ ہیلٹن بھی گئی ہوں میں، اس کے علاوہ جیسے کہ حضرت خواجہ غوث پاک کے مزار میں بھی ہم گئے تھے، اور دو چلے پارک یہ میں بھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس چل طرح ہم گھومتے ہی رہتے ہیں، جب بھی میرے بابا آتے ہیں ہمیں ضرور گھمانے لے کے جاتے ہیں۔ نائس، ماشاء اللہ۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کی باتیں سن رہی ہوں اور آپ اپنے والدین کا ذکر کرتے ہیں، تو میں آپ کے والدین کو سلوٹ کرتی ہوں کہ بہت ہمت والے ہیں اور بہت اسٹرانگ بلیو ہے ان کا۔ پتہ ہے بیٹی کو اس طرح موبائل، ہمیں پتہ تھا ہمیں موبائل نہیں پکڑایا جاتا تھا ایف ایس سی تک، اور یہی سوچا جاتا تھا کہ نہیں یہ خراب ہو جائے گی، یہ بگڑ جائے گی۔ تو آپ کے والدین کا اسٹرانگ اس بات پہ ایمان ہے کہ میری بیٹی ہم اچھی پرورش دے رہے ہیں تو وہ اچھا ہی ہمیں صلہ دے گی۔ تو آپ کے والدین کو سلامت رکھیے، آپ لوگوں کی خوشیاں دکھائے ان کو، اور آپ لوگ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے والدین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ پتہ ہے تو اس طرح میرا نیکسٹ کوشچن یہی ہے کہ آپ ریسٹورینٹ تو بہت گئی ہیں، پھر اس کا مطلب آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کیا کھاتی ہیں؟ باہر کی چیز آپ کو زیادہ پسند ہے یا گھر کا بنا ہوا کھانا پسند ہے؟ ویسے میں کھانے میں بہت زیادہ تیز ہوں، مجھے جو بھی مل جائے بس میں کھا لیتی ہوں، بس کھانے کا ہو۔ جو میں گھر میں کھاتی ہوں زیادہ میں کھا لیتی ہوں، تو گھر میں مجھے دال چاول میرے مما کے ہاتھ کے بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ مزے کی دال چاول بناتی ہے، اور جو بھی ایک دفعہ کے ہاتھ کی دال چاول کھا لیتے ہیں نا تو بار بار جب بھی اسے ملتا ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کی ہاتھ کی دال چاول بہت مزے کے تھے، تو مجھے ان کے ہاتھ کے دال چاول بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے مٹن اچھا لگتا ہے اور کریلا۔ ماشاء اللہ، آپ کو پتہ ہے ہماری کچھ سملرٹیز ہیں، جیسا کہ خاموش طبیعت،
खामोशी की हमारी। आप प्लीज माइक अनम्यूट म्यूट कर लें। जी, आप बोलती नहीं है तो वो शोर आ जाता है, तो इसलिए आप फौरन माइक म्यूट कर दिया करें। तो मेरा ये कह कि हम दोनों में सिमिलरिटीज दो तीन हो गई हैं कि एक तो खामोशी तबीयत वाली, और एक खाने वाली की जो चीज़ सामने आ जाए शौक से खा लेनी। बस खाती हूँ मैं, मेरा ये है कि मैं खाती हूँ। मैं कुछ चीज़ें मैं नहीं खाती, इसलिए मैं जो जो खाती हूँ वो खा लूँ, तो वो मैं पेट भर के खा लेती हूँ, हालांकि नहीं खाना चाहिए। इसी तरह अभी आपने क्या बताया था, दाल चावल। जी, दाल चावल मेरे फेवरेट हैं, फेवरेट। बस मुझे बनाना मुश्किल लगता है। अभी कल मैं हॉस्पिटल गई थी ना, तो रास्ते में वो रेडी लगी हुई थी दाल चावल की, तो मैं वो लेके आई थी। तो हालांकि चावल घर बने पड़े हैं, तो मेरा वो देख के बहुत दिल करे। और मैं अकेली हूँ ना, तो मुझे बनाने में यही मुश्किल होती है, क्योंकि फिर बाकी खाना भी बनाना होता है, तो वो थक जाता है, क्या इंसान अपने लिए बना के करे। कोई और साथ तो फिर चलो बना लेते, उसके लिए भी, अपने लिए भी। मेरे हस्बैंड नहीं खाते दाल चावल, क्योंकि वो चावल के ऊपर सालन नहीं खाते, तो इसलिए मैं घर पर नहीं। तो मैं कल उधर से लेके आई, तो बहुत मजे के लगे थे मुझे। तो ये हमारी कुछ सिमिलरिटीज हैं, इसका मतलब हम बहने बहने होगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। तो इसी तरह मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप आउट ऑफ कंट्री गई हैं कहीं, और आपकी फेवरेट कंट्री कौन से हैं? मेरी फेवरेट कंट्री में सबसे पहले तो कनाडा आ जाता है, बिकॉज ऑफ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज उसमें है, और मैं अपनी पढ़ाई के लिए कि मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहीं जाऊँ पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं और मैं उन्हीं में जाना चाहती हूँ। उसके अलावा आप वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। आप प्लीज अपने कंट्री का नेम दोबारा बताइएगा, वो क्लियर नहीं मुझे समझ आई। एंड नंबर 2 पे मुझे जापान अच्छा लगता है, एंड नंबर 3 पे चाइना। नाइस नाइस नाइस। ये बहुत डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और एआई जनरेशन में बहुत इनका रोल है। तो आप चले, अब थोड़े से फन तो हो गए क्वेश्चन। अब ये मुझे ना, आपका नाम है दुआ फातिमा चैट जीपीटी वाली, तो चैट जीपीटी ही क्यों सिलेक्ट किया, कुछ और नहीं कर सकती थी? जी, चैट जीपीटी का तो मुझे पहले पता था कि चैट जीपीटी क्या था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि चैट जीपीटी वाली भी है। तो पहले मैं मार्केटिंग वाली लिखना चाहती थी, लेकिन जब मैं अपनी फेसबुक पे प्रोफाइल बना रही थी, तो फेसबुक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि आप मार्केटिंग वाली लगा सकते। तो उन्होंने कहा, या आप फाइवर वाली लगा रहे, या आप वाली लगा रहे, आप मार्केटिंग वाली नहीं लगा सकते। तो फिर मैंने अपने बाबा को बताया, फिर मैं और मेरे बाबा सरदाफ के पास गए, तो सरदाफ ने बताया कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करा तो आप कोई और लगा लीजिए। तो फिर मैंने कहा, मैंने कोई और नहीं लगाना, मैंने वही लगाना है। तो फिर उन्होंने कहा, अगर आपको इनमें से कोई और अच्छा नहीं लग रहा, तो आप दो न्यू ट्रेंड में नाम आए हैं, चैट जीपीटी वाली एंड कॉलेज एनी वाली, तो आप उन दोनों में से कोई एक लगा लें, तो आपको इन दोनों में से अच्छा लगे। तो फिर मैंने चैट जीपीटी वाली लगा लिया, क्योंकि चैट जीपीटी वाली बहुत डिफरेंट भी लग रहा था, और ऐसा किसी का भी नाम नहीं था, मैंने पहली दफा चैट जीपीटी वाला सुना था, यूनिक भी था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने चैट जीपीटी वाला लगा लिया। तो फिर जब मैंने लगा लिया, तो फिर मेरा इसमें इंटरेस्ट और ज़्यादा बिल्ड होने लगा कि मैं चैट जीपीटी के बारे में जानूँ कि चैट जीपीटी है क्या, इतने ज़्यादा लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने चैट जीपीटी के बारे में रिसर्च की, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसका स्कोप क्या है, तो इससे मुझे चैट जीपीटी के बारे में बहुत ज़्यादा पता भी चला। तो इस तरह फिर मैंने चैट जीपीटी वाला लगा लिया, और अब मेरा और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, और अब मैं तो ये शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने चैट जीपीटी वाले बन गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। जी, आसान ना हर चीज़ है, बस मुश्किल हम खुद बनाते हैं, आसान हर चीज़ है। तो आपको मैं एक बात बताऊँ, चैट जीपीटी की वाली की के लिए जॉब क्या, कौन सी अब न्यू जॉब आई है उसके लिए, न्यू डिग्री भी आई है जिसे कह सकते हैं, नेम पता है? उसका नाम आपने है तो मैंने आपसे पूछ रही हूँ कि चैट जीपीटी की फील्ड में ना, जैसे ही चैट जीपीटी आया है, तो उसकी एक नई फील्ड आई है, नई डिग्री आई है। जैसा कि वेब डिजाइनर है, जैसे वेब सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपर जिसे कहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर है, इसी तरह ये भी एक फील्ड आई है। उसका आप माइक म्यूट कर लें। जी, अब सही है।
وہ مرسن شور کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا اور میں پھر اونچا اونچا بولتی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ایک فیلڈ جنریٹ ہوئی ہے جس کا نام ہے پرومپٹ انجینئرنگ. اگر آپ اس کو اس پہ آپ کو پتا تھا اس کے بارے میں پہلے پرومپٹ انجینئرنگ؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں. پرومپٹ انجینئرنگ فیلڈ جنریٹ ہوئی ہے نئی چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد. اس کا یہ ہے کہ جو کوشچن ہم چیٹ جی پی ٹی پہ لکھتے ہیں نا اس کوشچن کو ہم کہتے ہیں پرومپٹ. تو آپ نے اور اس سے پرومپٹ انجینئرنگ کا ایک فیلڈ نکلی ہے جس کا کام ہے کہ آپ کتنے ایک کوشچن ہے آپ کو کتنا افیکٹو طریقے سے کتنی ٹپس اور ٹرکس لگا کر اور شارٹ جتنا ہو سکے اس کے ٹوکنس کو شارٹ یوز کرنا ہے کیونکہ اس میں ٹوکنز ہوتے ہیں اور زیادہ کوشچن لمبا ہوگا تو زیادہ ٹوکن یوز ہوں گے. تو آپ نے اپنے مائنڈ کو اس طرح سوچنا ہے کریٹو وے سے آنسر کرنا ہے کہ اس میں ٹوکن یوز کم ہو اور ہمیں وہ چیٹ ایسے ورڈ سلیکٹ کرنے ہیں ایسے کہ ہمیں وہ چیٹ جی پی ٹی بہت اچھا آنسر دے اور وہ آنسر آپ کے لیے بہت بینیفٹ ہو کہ وہ آپ کے لیے بزنس بنا دے. تو یہ پرومپٹ انجینئرنگ کی بہت ڈیمانڈ ہے ان فیوچر ہوگی اور اب بھی ہے اور سب سے زیادہ پے ڈالرز میں کیا جاتا ہے $1000 میں اور اس کی بلین تک اس کی انکم ہے. مینس جو پرومپٹ انجینئر کی جاب کر رہے امریکن کمپنی بہت ہائر کر رہی ہیں اس کو یو ایس اے میں. تو آپ اس کو ایکسپلور کیجیے گا میری سجیشن ہے تاکہ آپ کو کیونکہ یہ چیٹ جی پی ٹی کی فیلڈ ہے تو آپ کو چیٹ جی پی ٹی والی ہے تو آپ پرومپٹ انجینئرنگ اپنی فیلڈ کو چوز کریں گے تو بہت آپ کو فائدہ ہوگا امید ہے. تو آپ کس کے بارے میں ایکسپلور کیجیے گا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا بہت کچھ جاننے کو بھی ملا. تو آج کا انٹرویو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور آپ پلیز مجھے آپ کمنٹ کریں کہ میں آپ کا انٹرویو آپ کو دیا ہے تو آپ کو اچھا لگا آپ کو انفارمیٹیو تھا. تو آپ پلیز یہ اس ویڈیو میں بتائیے گا مجھے. جی تو آپ نے مجھے چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بتایا سب سے پہلے تو اس کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنی اچھی نالج بھی دی مجھے. تو میں آپ سے اور بھی پوچھنا چاہوں گی جیسے کہ میں آپ سے بعد میں بات بھی کروں گی اس کے بارے میں. تو اس کے علاوہ جب آپ نے مجھے کہا کہ ہماری جو مطلب بہت سی عادات ملتی ہے تو مجھے تب بھی بہت اچھا لگا کیونکہ جب ایک ہی جیسے بندے آ جاتے ہیں نا تو ان سے بات کر کے اچھا لگتا ہے. تو پھر مجھے یہ بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اس کے علاوہ مجھے آپ سے بہت زیادہ نالج ملی جیسے کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بتایا اور بھی مجھے بہت سی نالج دی ہے. تو اس کے لیے آپ کا تھینک یو سو مچ. اور اس کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آؤں. آپ نے مجھے انٹرویو لیا اس کے علاوہ اور میرے خیالات سنے تو تھینک یو سو مچ سب کے. بہت بہت شکریہ. یہ اس لیے آپ سے پوچھا جائے تاکہ اس جو نالج ہے اس کا فائدہ ہو سکے اور پوری لوگ کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ سے اور اینڈ سے موسٹلی تو وہ اینڈ والا پوائنٹ بھی بہت افیکٹو ہونا چاہیے اور اسٹارٹ والا بھی تاکہ کیوریوسٹی پیدا ہو اس انٹرویو کو دیکھنے کے لیے. تو یہ پرومپٹ انجینئرنگ اس فیلڈ ہے یہ بہت ایڈوانس ہے فاسٹ ہے کیونکہ ہم صرف چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں زیوم رکھتے ہیں کہ یہ صرف سوال کرتے ہیں اور ہمیں سب کچھ دے دیتا ہے. یہ اس سے صرف سوال کرنا نہیں ہے اس سے کام لینا ہے اور افیکٹو طریقے سے لینا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے ارننگ جنریٹ کر سکے. تو چیٹ جی پی ٹی پلے گراؤنڈ بھی ہے اس کو بھی ایکسپلور کیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ ہیلتھ سیکٹر میں بہت بینیفٹ پلے کر رہا ہے رول. اور ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے ملتے رہیں گے. جی آڈینس یہ آج کا انٹرویو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ انٹرویو میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور ڈھیر سارا معلومات لے کر. تو تب تک اللہ حافظ. اوکے دعا فاطمہ آپ بھی سب کو اللہ حافظ کہہ دیں. اللہ حافظ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. آپ کا شکریہ میں ادا کرنا بھول گئی تھی. تو جزاک اللہ. تو اللہ حافظ دوبارہ سے.